تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو طاقت و غلبہ، جاہ و جلال، عظمت و کبریائی اور فضل و کرم والا ہے، جو ہر کسی کو بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے ہر وقت اور ہر جگہ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ ہمارے رب کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے، جو اپنی مشیت سے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے، ہماری بندگیوں اور عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اور یہ عبادتیں اس کے بے شمار حقوق میں سے کچھ حقوق ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی بے شمار نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری فرمانروائی اور حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی بزرگی، عظمت اور بادشاہت دائمی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی تائید اس نے قرآن جیسے معجز نما کتاب سے کی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و ارباب، آل و اصحاب اور علم و یقین صاحب علم و یقین صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو تم دنیا میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد بھی رب کی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگے، اور جہنم اور اس سے مختلف عذاب سے نجات پاؤ گے۔ اے مسلمانوں، یہ دن بڑی عظمت والے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس کی گھڑیاں مبارک ہیں، مبارک گھڑیوں میں سے ہیں۔ اس دن آسمان و زمین کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن وہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم بن عبلہ سے اور وہ سلخہ بن عبید اللہ بن کریز سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کو یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن زیادہ حقیر و ذلیل، خائب و خاسر اور غیظ و غضب کا شکار نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس دن وہ باران رحمت کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں کے بخشش کے مناظر دیکھتا ہے، سوائے یوم بدر کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بدر کے دن اس نے کیا دیکھا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس دن اس نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن حجۃ الوداع پیش آیا ہے، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ملت کے منشور کا اعلان کیا، اور شریعت کی تبلیغ اپنے قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسلام کے تمام ارکان و اساسیات کی مکمل وضاحت کی، اور بطور خاص حج کا طریقہ اپنے قول و عمل سے کے ذریعے امت کو سکھایا، اور فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حج اسلام کا آخری رکن ہے، اور اس کے بعد جب اسلام غالب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف کوچ کیا۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں اللہ نے اپنے رسول کے حج کرنے کے عزم و ارادے کو تقویت بخشی، تو آپ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ آپ حج کرنے والے ہیں، اور یہ خوشخبری مسلمانوں میں پھیل گئی، تو ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرنے اور ان کی اقتدا کرنے کا شوق امن پڑا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ ابتدائے آفرینت سے لے کر اب تک کا سب سے بہترین قافلہ شریک تھا، اور یہ قافلہ شوق اور رغبت اور خشوع و خضوع سے لبریز تھا، اور ہر وقت اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبے سے سرشار تھا. اور یہ وہ جماعت تھی جس نے شرک کو توطیع کر دیا تھا، اور توحید کی رونق ان کے اندر خوشی کی لہر پیدا کر رہی تھی، جو اسلام کے مقدس مقامات اور شہروں میں رچ بس گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا. وہ انسانوں کا ایسا گروہ تھا جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. چنانچہ ان نفوس قدسیہ کی جماعت کو دیکھ کر آسمان کے باشندے اور زمین کے رہنے والے سب خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ اب یہ جماعت حج کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے والی تھی، اور یہ اس دن کا علمبردار تھی جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور جس کا نور اس وقت بھی نہیں بجھے گا جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی سوچوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. وہ اللہ کے ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا. پھر 10ویں سال لوگوں میں منادی کرائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں. یہ سن کر مدینہ منورہ میں لوگوں کا ہجوم آ گیا. سب چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں حج کریں اور انہی کی طرح کریں جس طرح وہ کریں گے. چنانچہ ہم لوگ نکل پڑے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی. پھر آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ وہ بیدا نامی ٹیلے پر آ گئی. تاحد نگاہ سوار اور پیادے نظر آ رہے تھے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اس حال میں کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی تفسیر کو اچھی طرح جانتے تھے. وہ جس چیز پر عمل کرتے ہم بھی اس پر عمل کرتے. چنانچہ آپ نے تلبیہ کے لیے الفاظ ادا کیے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. حمد و ستائش نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اے مسلمانوں، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کر کے ہم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. چنانچہ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے. آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ آیت عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ کے افراد نے قرآن و سنت کو اچھی طرح محفوظ کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے نزول آیات کی جگہ، وقت اور موقع و مناسبت کو بھی محفوظ رکھا ہے. اور جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے ان امور کا علم تھا، دیگر علماء صحابہ کرام کو بھی تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. اور جب صحابہ کرام کو قرآن کے نزول کے اسباب اس قدر ازبر اور ضبط تھے تو پھر قرآن آیات اور سنت کے ضبط و اتقان کا کیا عالم رہا ہوگا.
چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو قرآن و سنت کو یاد رکھنے اور ان کے ضبط و اتقان کی ایسی توفیق بخشی اور اس سے ایسا کمال حاصل کیا کہ کوئی بھی امت وہاں تک نہیں پہنچ سکی الحمدللہ. اور ایسا اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ توحید باری تعالی اسلامی عقیدے کی سادگی اور پاکیزگی انسان کی قوت ادراک، حافظہ اور عقل و شعور میں اضافہ کرتی ہے اور انہیں عمل صالح پر ابھارتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہے، قندیل گویا چمکدار ستارہ ہے. وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں واقع ہے اور نہ مغرب میں. قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے، چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے، نور ہی نور ہے. اللہ پاک اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. یہ عظیم آیت کریمہ اسلام کی محافظ اور نگہبان ہے، جو اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی سے روکتا ہے. بس جو دین میں کسی قسم کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو گویا وہ اللہ پر استدراک کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اس باطل اضافے کو اس پر لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کے نقص اور عیوب، اور ایسا کر کے وہ شخص کوئی اس میں نقص و عیوب نکالنا چاہتا ہے تو اسلام کی دشمن، اسلام کی شان میں اس کی گستاخی اور بے خدمتی سے امت باخبر ہو جاتی ہے اور اس کو مسترد کر دیتی ہے، اور اللہ اس کے باطل عزائم اور ارادے کو ناکام کر دیتا ہے. کیا آپ نے سابقہ اقوام میں کسی کو اللہ کی نافرمانی کر کے بامراد ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور جس طرح اللہ نے اس امت پر وحی کو مکمل کیا ہے، اسی طرح اس نے صحابہ کرام کو اسلام پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازا ہے، اور عمل کی نعمت کی تکمیل سنت رسول کو اپنانے سے ہوتا ہے، کیونکہ اسلام سے مراد قرآن و سنت ہے، اور اسی طرح اس سے مراد اس پر عمل کرنے والا بھی، یعنی وحی پر عمل کرنے والا بھی ہے. جیسا کہ بعض سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کا چوتھا حصہ تھا اور احسان و بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے اس دین کے وارث ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہفتہ واری عید ہے، اور عرفہ کا دن اسلام کے عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور انہیں اللہ نے اسلام کے تہواروں میں سے اس طور پر بنایا کہ اس میں اطاعت و بندگی کے بہت سارے کاموں کو مشروع قرار دیا ہے. اور اسی طرح یہ دن اسلام کی سربلندی، طاقت و غلبہ اور اجتماعیت کا مظہر ہے، اور ان میں کسی بھی طرح کی بدعات و خرافات اور خود ساختہ آراء کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح سے یہ دو عید ہو گئے، یوم عرفہ اور جمعہ کا دن. اور ہر سال حج ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی یاد دلاتا ہے اور دین کے اوامر اور نواہی کی تاکید ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جس چیز کو کافی نمایاں کیا اور بار بار اس کی تاکید فرمائی وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں توحید کا حصول اور اسے ثابت کر دکھانا ہے. چنانچہ سلمہ بن قیس السعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ خبردار، یہ چار چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق سے، اور زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو. چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، اس کے بعد سے میں نے کبھی ان چیزوں کی خواہش نہیں کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر اونچی آواز میں کہتے ہوئے سنا کہ کیا تم نہیں سنتے؟ تو لوگ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کس چیز کا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
اس توحید کی تاکید فرمائی جس کی تعلیم آپ نے حج سے پہلے دی تھی اور جسے عملاً برت کر دکھایا تھا تاکہ وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے، کیونکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اپنے دین میں جو بگاڑ پیدا کیا تھا تو اس کی شروعات توحید سے تھی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے توحید کے اندر بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بتوں اور نیک لوگوں کی عبادت کی، قبروں سے مدد مانگی اور اپنی حاجت روائی مطلب براری اور دفع مضرت کے لیے اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارا جو کسی بھی قسم کے طاقت و قوت نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان امتوں کے شرک سے ڈرایا جنہوں نے توحید کو بدل ڈالا تھا۔ اسی طرح عرفات کے خطبے میں بیان کردہ چیزوں میں عورتوں کے حقوق بھی، چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام حقوق عطا کیے ہیں جن سے انہیں دنیا و آخرت میں فائدہ اور تحفظ حاصل ہو۔ جہاں تک انسانی قوانین کا تعلق ہے تو انہوں نے بعض حقوق تو دیے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے مفید ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انہیں عزت و آبرو اور عفت و پاک دامنی سے محروم کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے خطبہ، قربانی کے دن، جمرات کے پاس اور تشریق کے ایام میں بار بار مال و دولت، انسانی خون اور عزت و آبرو کی حرمت کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو کو تم پر حرام قرار دیا ہے جس طرح تمہارے لیے آج کے دن کو حرام قرار دیا ہے آج کے اس مہینے میں۔ اسے بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کیونکہ قتل و خوریزی سے، لوگوں کے مال ہڑپنے اور انہیں حلال سمجھنے سے اور لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے فتنہ و فساد جنم لیتے ہیں، آپس میں دشمنی، بغض و عداوت اور رنجشیں پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کا تانا بانا بھی چڑھ جاتا ہے، اور اختلاف و انتشار کی وجہ سے انسان دشمنوں کے حملوں کو روک نہیں پاتا، بلکہ بسا اوقات مذکورہ بالا چیزوں کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے معاشرے کے افراد اس کے خلاف کھڑے ہو کر دشمنوں کی مدد کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے اس سے بھی سنگین قدرتی آفات اور قدرتی عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں میرے بعد کافر کی طرح ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔ اسے بخاری و مسلم نے جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عرفات کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو کلی طور پر باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خون، باطل رسم و رواج اور فخر و مباحات کو کالعدم قرار دیا اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی وصیت کی، کیونکہ یہی دونوں ضلالت و گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں اور اس کے بعد اور اس سے قبل اسلامی اصول و ضوابط پر مبنی ایسا معاشرہ تشکیل فرمایا جہاں جاہلیت کسی بھی طور پر اثر انداز نہ ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے اور پہلا خون جس کو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے، ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو رضاعت کے لیے بنی سعد کے درمیان تھا۔ اسی دوران اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت کا سود سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دیا، اور سب سے پہلا سود جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں وہ ہمارا سود ہے جو کہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ سارے کا سارا کالعدم ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرتے ہوئے اور لوگوں پر رحم کھاتے ہوئے سود کو باطل اور حرام قرار دیا، کیونکہ سود کے بڑے نقصانات ہیں اور اس کا دنیا کی معیشت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ پر اپنی امت کو گواہ بنایا،
اور انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے ہم تک اللہ کی کتاب پہنچا دی، نبوت کا حق ادا فرما دیا اور ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و پیغام کو پہنچا دیا، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو، رسالت و پیغام کو پہنچا دیا، نبوت کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرما دی اور اللہ کے لیے کما حق ہو جہاد کیا، اور ہم انہی کے دین پر زندہ ہیں اور انشاءاللہ اسی کے دین پر ہم مریں گے اور اسی پر اٹھائے جائیں گے، اور ہم انہی کے دین پر زندہ ہیں اور انشاءاللہ اسی پر ہم مریں گے اور اسی پر اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ میرا دین ہے اور میرا سیدھا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے کافی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ میں اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہوں اس کے واضح احسانات پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی تمام بادشاہت ہے، اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا صبح ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے و امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اور ان کے تمام آل و اصحاب پر رحمت سلامت اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاۃ کے بعد نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے رب سے ڈرو تو تم خیر و بھلائی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، جاننے والا ہے اور سخی اور عظیم ہے۔ اس نے ہمیں افضل اوقات اور مبارک جگہوں کی رہنمائی کی ہے تاکہ ہم بکثرت نیکیاں سمیٹ سکیں۔ نیز اس نے اپنے بندوں کو نیک اعمال کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت سے اور کچھ نہیں ہے، اور کیونکہ تمام لوگ بعض خاص نیک اعمال کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اجر و ثواب والے اعمال مشروع قرار دیا ہے جن کے کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو کسی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ان کے لیے حج کے مہینوں اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال مشروع کیے ہیں۔ مثلا پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، کثرت سے ذکر الہی کرنا، دعا اور قرآن کی تلاوت کرنا کا اہتمام کرنا، یہ تمام اعمال القلبیہ کے مقابلے میں ہیں۔ عرفہ کا روزہ وقوف عرفہ کے مقابلے میں، اور اسی طرح قربانی حج کی قربانی کے مقابلے میں ہے۔ باجماعت نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھنا ایک مکمل حج اور مکمل عمرہ کے برابر ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اور والدین میں سے دونوں یا ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ اور جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ اور جب ماں فوت ہو جائے تو خالہ کے ساتھ اچھائی کرنا، ماں کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ شاید بارے تعالیٰ ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن کا عمل صالح محبوب نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال دونوں کے لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ اور حدیث میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جسے انسان عرفہ کے دن کہتا ہے، اور عرفہ کے دن میں اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے جو بھی دعا کی ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وجہ سے 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ لہٰذا اے لوگوں، نبی اولین و آخرین کے نبی اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم۔ اللہ اور وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین اور ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اور اللہ تو اپنے فضل و احسان سے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے بھی اپنے فضل و کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جا۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تو اپنے دین کے دشمن کو تہوبالا کر دے، اپنے اور اپنے دین کے دشمن کو تہوبالا کر دے۔ اللہ تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما۔ اللہ تو اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کی ہدایت کی تائید فرما اور ہر دور اور ہر زمانے میں اسے غالب فرما۔ اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن گناہوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہوں تمام کو بخش، یقیناً تو اول و آخر ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تو تمام معاملات میں ہمارے انجام کو بہتر فرما، اور اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے دین، دنیا اور آخرت ہر جگہ عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے عزت و اکرام والے، اے اللہ ہم تجھ سے بھلائی کے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے تمام ذریہ، ہمارے آل و اولاد کو شیطان اور اس کی آل و اولاد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو شیطان اور ان کے دوستوں سے، ان کی ذریت سے اور ان کے انسان و جنات کے جو برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری ذریت اور اولاد کو شیطان اور اس کی آل و اولاد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آج کے اس مبارک دن میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ اے ذو الجلال والاکرام، اے اللہ ہمیں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے ہر چیز میں امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور یہ کہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برے لوگوں کی برائی سے اور فاسق و فاجر لوگوں کے شر سے اور سازشوں کی سازش سے اے اللہ تو ہماری اس ملک کی حفاظت فرما۔ اسی طرح زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کے ظلم و زیادتی سے بھی اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ذو الجلال والاکرام، اے اللہ اپنے تمام مسلمانوں کو ان کے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک ہم زندہ رہیں۔ اے اللہ خادم حرفین حرمین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور اپنے ان کے رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو انہیں بھی اپنے ان کے کام کو سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ تو انہیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ ہو، اور ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہمیں ہمارے رشد و ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور انہیں فواحش منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو اور اس کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کے عہد و پیمان کے بعد اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتا ہے۔ تو آپ اللہ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کریں، وہ ان کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو تمہیں مزید دے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کرو اور اللہ تو بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔